اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواجہ میر دت کی غزل نمبر 3۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے، پردے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے۔ تعینات کا مطلب ہوتا ہے تعین کرنا، یعنی کسی شے کو کسی خاص نام سے موسوم کرنا۔ اس شعر میں شاعر نے وحدت الوجود کے مسلک کو اپناتے ہوئے کہا ہے کہ اے خالق حقیقی، تیری وحدت نے مجھے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے ہیں۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے تیرے جلوے کے بغیر نظر آئے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ ہوں کشتہ تغافل ہستی بے ثبات، خاطر سے کون کون نہ اس نے بھلا دیے۔ کشتہ مطلب مارا ہوا، قتل کیا ہوا، مقتول، اور بے ثبات یعنی ناپائیدار چیز۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اس بے ثبات ہستی کا تغافل کا مارا ہوا ہوں جس نے کس کو نہیں بھلا دیا۔ یعنی اس شعر میں شاعر جو ہے وہ دنیا کی بے ثباتی کو اپنا موضوع بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انسان کا مقدر تو دیکھیں، یا تو انسان کا مقدر ہے یا قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ اس کی ہستی کتنی ہی ناپائیدار ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ روتی ہے چشم اب تئیں یہ تیری داد خواہ، کتنے ہی تیغ آبرو نے کس سے چکا دیے۔ داد خواہ کا مطلب ہوتا ہے انصاف چاہنے والی، تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تجھ سے انصاف مانگنے والی میری آنکھ اب تک رو رہی ہے، تیرے آبرو کی تلوار نے کتنے ہی لوگوں کا قصہ تمام کر ڈالا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ عنقا کی طرح جتنے تھے یا نامور فلک، تو نے خدا ہی جانے کہ کدھر اڑا دیے۔ عنقا کا مطلب ہوتا ہے ایک فرضی پرندہ، ٹھیک ہے، جس کی گردن لمبی تصور کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ آسمان سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی نامور لوگ تھے، جتنی بھی عظیم شخصیت تھی، تو نے انہیں عنقا کی طرح نہ جانے کدھر اڑا دیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ پگھلا دل اثر نہ میرے حال پر کبھی، ہر چند روتے روتے میں نے نالے بہا دیے۔ ہر چند کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت، نالے بہا دینا یعنی دریا بہا دینا یا کسی چیز میں بہت زیادتی کر دینا۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر وقت رو رو کے دریا بہا دیے ہیں، لیکن اس کا دل میرے حال پر نہ پگھل سکا۔ اگلا شعر دیکھیں۔ یا رب یہ کیا حرام ہے جس نے ایک آن میں کتنے ہی مردے حشر سے آگے جلا دیے۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے چلنا، چلنے کی ادا کو کہتے ہیں، چال کو۔ آن کا مطلب ہوتا ہے لحظہ بھر میں یا لمحہ بھر میں۔ اب شاعر خدا سے مخاطب ہے کہ یہ کیسی چال ہے، یہ کیسا چلن ہے جس نے لحظہ بھر میں قیامت برپا ہونے سے پہلے ہی اتنے مردوں کو اٹھا دیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ عالم میں جتنے پاک گہر تھے سو ایک ایک، اولے سے روزگار نے یوں ہی گھلا دیے۔ پاک گہر کا مطلب ہوتا ہے پاک موتی۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پاک موتی تھے وہ سب روزگار نے ایک ایک کر کے اولوں کی طرح گھلا دیے ہیں۔ اب یہاں پر پاک موتی جو ہیں وہ شاعر نے تشبیہ دی ہے نبی رسول اور اولیاء کرام جو بہت ہی نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو پاک موتی سے تشبیہ دی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ صیاد کہتے ہیں کہ گرفتار یاں کہیں، صدقے کر اپنے آج کسی نے چھڑا دیے۔ صیاد کا مطلب ہوتا ہے شکاری۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ شکاری کہہ رہا ہے کہ آج کسی نے کئی گرفتار شدہ پرندوں کو اپنے صدقے میں رہا کر دیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ دونوں جہاں کی نہ رہی پھر خبر اسے، دو پیالے تیری آنکھوں نے جس کو پلا دیے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری آنکھوں نے جسے دو پیالے پلا دیے اسے دو جہاں کی خبر نہ رہی، یعنی محبوب کی دو آنکھوں کو شراب سے بھرے ہوئے دو پیالے قرار دے رہا ہے، اور یہ دو پیالے پی لینے والا یعنی پلانے والے کے عشق میں جو سرشار ہو کر دونوں جہان سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ چاہو وفا کرو نہ کرو اختیار ہے، خطرے جو اپنے جی میں تھے وہ سب اٹھا دیے۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب تم وفا کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے، ہم نے اپنے دل میں جتنے بھی خطرے پالے ہوئے تھے ان سب کو دل سے نکال دیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ سیلاب اشک گرم نے اعضاء میرے تمام،
اے درد کچھ بہا دیے اور کچھ جلا دیے۔ سیلاب اشک گرم کا مطلب ہے کہ گرم آنسوؤں کا سیلاب۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ گرم آنسوؤں کے سیلاب نے میرے اعضاء میں سے کچھ کو بہا دیا اور کچھ کو جلا دیا ہے۔ یعنی عشق کی آگ میں جلنے والے عاشق کے آنسو اس قدر گرم ہیں کہ انہوں نے عاشق کے کچھ اعضاء کو جلا ڈالا اور باقی ماندہ جو رہ گیا تھا ان کو پگھلا کر پانی کی طرح بہا دیا ہے۔ جی تو طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک تھا خواجہ میر درد کی غزل نمبر 3۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔